بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں یہ خصوصی نشریات نئی صبح ویب ریڈیو سے۔ روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہ 22ویں نشست ہونے جا رہی ہے، 22واں روزہ ہے آج پاکستان میں، اور دنیا کے کچھ ممالک میں آج 23واں روزہ ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج قاری سعد موجود ہیں۔ قاری صاحب سورۃ القیامہ کی آیات سے آج کی محفل کا آغاز کریں گے۔ جناب قاری سعد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو جو اس نے عمل آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں قاری سعد صاحب، آپ آتے رہتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں بصیرت رمضان کا۔ آج ہماری 22ویں نشست ہے، آغاز ہو گیا ہے بصیرت رمضان کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ثناخواہ موجود ہوتے ہیں۔ آج میں خود یہ سعادت حاصل کروں گا کیونکہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ مسلسل ہمارے لسنرز مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نعت خوانی اس رمضان کیوں نہیں کر رہے بصیرت رمضان میں۔ پچھلے سال آپ کو ہم نے سنا تھا، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ بھی نعت خوانی کا شرف حاصل کریں۔ تو میں نے بھی کہا کہ بس اب آخری اشرا چل رہا ہے تو اب کوشش رہے گی کہ کچھ کلام میں بھی آپ کو سناتا رہوں گائے بگائے۔ ظاہر ہے میں اس طرح تو نہیں پڑھتا جس طرح ہمارے مہمان ثناخواہ یہاں پر پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کر گئے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ٹیلنٹ ہمیں اس بار دیکھنے کو ملا ہے۔ بالکل بھی میں ویسا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ظاہر ہے آقا کا ذکر ہے، ضرور کرنا چاہیے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ حمد کے دو اشعار
پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو۔ اللہ 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 اللہ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رواہ البخاری۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟
کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی صبح ویب ریڈیو لا رہا ہے خصوصی نشریات بصیرت رمضان سیزن 2۔ ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک ہر شام 4 بجے نئی صبح ویب ریڈیو سے براہ راست اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے اس نشریات میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تعلیمات پر مبنی موضوعات پر خصوصی گفتگو اور مناجات۔ اگر آپ بھی اس نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں، تو نئی صبح ویب ریڈیو سے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 033086000072 یعنی 033086000072۔ سننا نہ بھولیے گا۔ بصیرت رمضان سیزن 2 رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہر شام 4 بجے اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ والے آئے ہیں بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں۔ آج 22واں روزہ ہے، 22ویں نشست ہے ہماری، اور قصص الانبیاء کی بھی 22ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب طلحہ انعام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ثاقب بھائی آپ کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جناب۔ قصص الانبیاء کا ہمارا اس سیگمنٹ، بسم اللہ کرتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، ہم بات کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی، اور ہم نے اس میں بات کی، پہلے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ اپنے پیغمبر کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہے، اس کے ساتھ معاملہ فہمی ایک بات ہوتی ہے نا، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا اور معاملہ فہمی۔ اچھا، اب بشر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لیکن بادشاہ
اس طرح جو ہے وہ اپنا ذہن چلائے، اس طرح کی ترتیب بنائے، اس طرح چیزوں کو دیکھے کہ وہ معاملے کو بھانپ لے اور معاملے کا صحیح جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ آگے آ جائے، تو اس کی کیا بات ہے۔ دو واقعات ایسے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی معاملہ فہمی پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی معاملہ فہمی۔ یہ عام بات نہیں ہے، ہر کسی کے پاس معاملہ فہمی نہیں ہوتی، ہر کوئی اس طرح چیزوں کو، سچویشن کو سمجھ نہیں پاتا۔ اچھا، ہم نے کل کے قصے میں جو بات کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میری ایک بکری ہے اور اس کی 99 بکریاں ہیں، اور یہ سارا واقعہ۔ اسی طرح دو اور بھائی آئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک کے پاس بکریاں تھیں اور ایک کی کھیتی باڑی تھی۔ اچھا، جس کے پاس بکریاں تھیں اس کا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ وہ روز اپنی بکریوں کو رات میں ان کا جہاں پہ اس نے رکھا ہوگا وہاں کا دروازہ بند کرتا تھا، اور مطلب رات گزر جاتی، صبح دروازہ کھول دیتا تھا، بکریاں جاتی تھیں، چرتی تھیں اور واپس آ جاتی تھیں۔ لیکن ایک رات غلطی سے بھول گیا وہ، اور وہ دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ بکریاں رات میں کھیت میں چلی گئیں، کھیت کھا گئیں، کھیت کو فصل خراب کر دی۔ یہ کیس تھا کہ اس کی بکریوں نے اس کی فصل خراب کر دی۔ اب اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اس کو کیا نتیجہ ملنا چاہیے؟ اچھا، اب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اب جب وہ دونوں جا رہے تھے، ناخوش تھے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، ایک پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی بکریاں جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کو جس کی کھیتی باڑی خراب ہوئی ہے اس کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ہمارا مسئلہ تھا اور اس طرح اس کا فیصلہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو حکمت ہے وہ عطا کی ہے، ہم نے جیسے بات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا بہتر نتیجہ نکال کر یہ بتایا کہ اس کو ہم ایسے نہیں، ایسے اس کا فیصلہ کریں۔ کیسے؟ کہ جس کی بکریاں ہیں وہ بکریاں کچھ وقت کے لیے کھیتی باڑی والے شخص کو دے دی جائیں، اور جو کھیتی باڑی جس کی خراب ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کھیت کی جس کی بکریاں تھی اس کو دے دی جائے۔ مطلب کہ مثال کے طور پہ ثاقب بھائی، آپ کی بکریوں نے میرا کھیت خراب کیا ہے، تو میرا کھیت کچھ دن کے لیے آپ کے پاس ہے اور آپ کی بکریاں کچھ دن کے لیے میرے پاس ہیں۔ کچھ دن کے لیے، جب تک کہ آپ میری فصل میں کاشتکاری کریں گے، میری فصل کو بہتر کر دیں گے، تب تک کہ میں آپ کی بکریوں سے دودھ لوں گا، بکریوں کو چراؤں گا، دانہ پانی میری ذمہ داری، ان کا دودھ سے مستفید میں ہو جاؤں گا، اور میری کھیتی باڑی کو آپ بہتر کریں گے، کھیتی باڑی سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ کر رہے ہوں گے اتنے دن تک۔ مطلب دونوں چیزیں دوبارہ برابر اپنے مقام پر پہنچ جائیں گی تب تک کہ تبادلہ کر دیا گیا۔ یہ بہتر فیصلہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اللہ رب العزت کے حکم پر۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ دو عورتیں آتی ہیں، اور دو عورتیں، ان کے پاس لیکن ایک بچہ ہے۔ پہلے تو دونوں عورتوں کے پاس اپنے اپنے بچے تھے، لیکن جو بڑی عورت تھی اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ جو چھوٹی عورت ہے اس کے بچے کے اوپر قبضہ کر لے۔ اب یہ فیصلہ لے کر آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا فیصلہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کیس کو بھی سولو کرتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ میرا ہے، اور کس کو دیا جائے بچہ، اس کا نتیجہ کس طرح نکالا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ بچہ میرے ہاتھ میں دو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ کس طرح معاملہ فہمی کی جو میں بات کر رہا تھا ثاقب بھائی، کس طرح ہوگا کہ بچے کو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچہ مجھے دو اور تلوار میرے ہاتھ میں دو، میں بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا اور آدھا آدھا بچہ آپ کو دے دوں۔ اچھا، اب جو بڑی عورت ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بچے کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیے جائیں اور آدھا آدھا بچوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جو چھوٹی عورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی جان زیادہ ضروری ہے، اگر آپ بچے کو ٹکڑے کریں گے یقیناً بچہ فوت ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا بچہ، تو بچے کی زندگی میرے نزدیک زیادہ معتبر ہے، آپ بھی بچہ اس کو دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں اصل کون تھی؟ جس نے یہ درد محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو ذرا سی تکلیف بھی نہ ہو، تو بچہ چھوٹی عورت کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو عورت کو دے دیتے ہیں۔ یہ کچھ فیصلے تھے۔ اس کے بعد ہم مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت پرندے تھے، ان کی آوازیں، ان کی زبان سمجھتے تھے، حشرات الارض کی آواز سمجھتے تھے، ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنات کو قید کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ماتحت۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے
سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور جو مجھ سے بعد میں کسی کو نہ ملے. اللہ رب العزت نے بالکل اپنے شانہ شان اس دعا کو قبول کیا اور ایسی بادشاہت عطا کی. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک قصہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنگجو تھے، ان کے پاس گھوڑے بہت سارے تھے اور بہت خوبصورت گھوڑے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے. اچھا، گھوڑوں کی دیکھ ریکھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شام کا وقت گزر جاتا ہے اور جو ذکر کا وقت تھا وہ نکل گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس چیز کا احساس ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بھگا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، بولتے ہیں ان کو میری نظر سے دور کر دو، ان کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے محروم رہ گیا ہوں. اللہ رب العزت ان کو دوبارہ یہ حکم دیتے ہیں کہ گھوڑوں کو بلائیں. پھر وہ گھوڑوں کے ٹانگوں پر اور گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مطلب اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر دوبارہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ آتا ہے. انشاءاللہ بولنے کی ترغیب ہم نے کتنی دیکھی ہے ثاقب بھائی؟ بہت زیادہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں اور تمام بیویوں سے جو میری اولاد ہو تمام وہ سب میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پہ لگا دوں. لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات تھوڑی سی پسند نہیں آتی. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے 100 بیویاں، 100 بیویوں میں سے صرف ایک کا اولاد ہوتی ہے اور وہ بھی مردہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے بول تو دیا تھا کہ میری 100 کے 100 بیٹے ہوں گے، میں 100 کو 100 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا میں نے. پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ہر عمل میں ہر امر میں انشاءاللہ کا ورد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، پھر وادی صبا کی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا نا. ایک دن صبح جو ہے وہ جس طرح ہمارے اسمبلی لگتی ہے اس طرح نشست لگتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کو دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، ہدہد غائب ہے، ہدہد کہاں ہے، ہدہد محفل میں کیوں نہیں پہنچا. آج کے دن وہ آئے گا تو یا تو وہ کوئی عذر پیش کرے گا یا تو پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں ہدہد آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں آج ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے آپ تک کبھی نہیں پہنچی. میں ایک وادی کی طرف گیا جس وادی کا نام تھا صبا. اس وادی میں ایک عورت بادشاہ ہے ان قوم کی اور اس کے پاس تمام نعمتیں ہیں، لیکن وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے حقیقتاً تو تم میرا یہ خط، یہ پیغام اس عورت تک پہنچاؤ. اچھا، پیغام لے کر ہدہد جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النمل میں سارا واقعہ موجود ہے جس میں یہ پیغام بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتوں کے اندر قرآن مجید میں صرف 113 صورتوں میں شروع میں بسم اللہ ہے نا، لیکن ایک صورت ایسی بھی جس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہی سورہ نمل جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اچھا، اب اس ملکہ کے پاس پیغام پہنچتا ہے، وہ خط پڑھتی ہے اور اپنے سارے وزیروں کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ یہ پیغام آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور رجوع کرو اور مسلمان ہو جاؤ اور میرے تابع آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے زور آور ہیں، ہم طاقتور ہیں اور ہم تو بادشاہ ہیں، ہم اگر کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سلیمان علیہ السلام کو اکڑ کے جواب دیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں پہلے ایسا کرتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا خبر لے کر آتا ہے. اب وہ تحفے بھیجتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کائنات کی ہر شے ہے موجود، تو وہ کیوں تحفے لیتے اس عورت سے؟ وہ ان تحفوں کو واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے رب کا دیا بہت کچھ ہے، آپ یہ تحفے واپس لے جاؤ، بس اپنی ملکہ کو کہو کہ تابع ہو جائے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اچھا، جب اس عورت کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ تو بہت زور آور ہے اور وہ بالکل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ دوبارہ قاصد بھیجتے کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں اور ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ مشہور واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی محفل میں بیٹھے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر آ رہی ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ یہاں پر آ جائے، تو کون لا کر پہنچائے گا؟ اچھا، ایسے جنات موجود ہیں جو سمندر سے جو ہے وہ ہیرے جواہرات نکال رہے ہیں، جو بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے دیگ جو ہے بنائے جاتے ہیں جنات کے ذریعے، جو کسی کے طاقت میں نہیں کہ وہ اس کو کھسکا سکے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے. اچھا، ایک جن کہتا ہے کہ آپ کے اس نشست کو برخاست کرنے تک کہ میں تخت کو یہاں پہنچا دوں گا. اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ایک بندے ایسے بھی تھے اس محفل میں جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
آپ اپنی پلک جھپکیں گے اس سے پہلے آپ کے پاس تخت موجود ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں تخت موجود ہے. اللہ اکبر. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں کچھ تبدیلی کر کے اس تخت کو نفس کروا دیتے ہیں اور ملکہ بلقیس جو ہے وہ آتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی تخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لگتا تو میرے ہی تخت جیسا ہے. وہ بھی تعجب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بادشاہ بنایا اور اس کی برتری دکھائی. اچھا پھر اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات ملے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک محل بناتے ہیں جس میں محل پورا شیشے کا بنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پانی جاری ہوتا ہے. اس بلقیس ملکہ کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پانی شاید میرے پاؤں کو چھوئے گا, میرے کپڑوں کو گیلا کرے گا. وہ اپنے جو لباس ہے اس کو اپنے پنڈلی سے اوپر کر لیتی ہے اور بہت حیران ہوتی ہے کہ یار مطلب میں دھوکے میں آ گئی, یہ تو شیشہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ ہماری بات چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کائنات کو مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اچھا ایک بہت بڑا معجزہ مسجد اقصی القدس. اللہ رب العزت فلسطین کے لوگوں کی وہ اپنے عافیت میں رکھے, ان کے لیے آسانی کے معاملات کرے. مسجد اقصی ہم جسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں. بالکل. اللہ اکبر. ثاقب بھائی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ بات کروں. اللہ رب العزت نے اس جگہ کے لیے مطلب فلسطین, یہ تمام انبیاء کرام, زیادہ تر انبیاء کرام آپ دیگر دیکھ لیں یہ فلسطین میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے نبی نے بتایا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی مدینہ میں نماز پڑھنے کے ثواب کتنا, 1,000 نماز کے برابر. اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر. اللہ اکبر. فضیلت چیک کریں آپ. اچھا یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور 3 دعائیں پیش کی, ان میں سے 2 قبول ہو گئیں اور ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے رکھ دیا. کیا کہ ایک اس میں سے دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو. وہ یقیناً پوری ہوئی. اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو بھی مسجد اقصی کی طرف قصد کرے اور اس میں آ کر نماز پڑھے اور یہاں پر عبادت کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ ایسے ہو جیسے کہ وہ بالکل ابھی جنا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دعا شاید اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے قبول نہیں کی, یہ ہمارے لیے قبول کر لی. یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا, بیت اللہ میں حج کرنا, اس کے بعد جو واپس لوٹتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی جنا ہے. تو فلسطین مسجد اقصی, اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو اپنی حفاظت میں رکھے, وہاں پر تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امداد کرے. اللہ اکبر. جنات جو ہے وہ مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے اور یہ اب قصہ تمام ہونے جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت جنات پر اس قدر واقع ہے کہ جنات سارے کام میں لگے ہیں, مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں, اپنے عصا پر ہاتھ جمائے, اپنے ہاتھوں پر تھوڑی رکھی اور بیٹھے جنات کی نگرانی کر رہے ہیں. اتنے میں اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاتی ہے. جنات دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف. سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھولے ان کو دیکھ رہے ہیں. اتنے سال گزر گئے, اتنا وقت گزر گیا, وہ مسجد اقصی کی تعمیر میں لگے اور تعمیر مکمل کی. اتنے میں اللہ رب العزت دیمک کو حکم دیتے ہیں کہ اس عصا کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عصا کو چاٹ لے. وہ چاٹتی ہے اور جب لکڑی ٹوٹتی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. جنات. اچھا یہ اس چیز کی بھی وضاحت کی علماء نے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے, کچھ لوگوں کے نظریہ یہ ہے کہ جنات شاید غیب کا علم رکھتے ہیں. تو اس چیز سے واضح کر دینا تھا کہ جنات کو اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں, وہ فوت ہو چکے ہیں. تو یہ قصہ ثاقب بھائی بہت مختصر کر کے تمام قصوں میں ہم نے یہ کوشش کی. اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو اللہ رب العزت کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب طلحہ انعام. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں, نہایت ہی آسان اور عام فہم انداز میں یہ قصہ ہم تک پہنچایا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. بہت شکریہ. اب ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں. ایک وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان,
बसीरत रमजान बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान और खालिस नियत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। रवाहुल बुखारी। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:45 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:55। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:17 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:27। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:23 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:33। अफ्तार टाइमिंग वाज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान। सामीन इकराम, खैर मकदम में आपका बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो आपने ट्यून इन किया हुआ है। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं साकिब रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल। आपके लिसनर्स कैसे हैं? लिसनर्स भी यकीनन उम्मीद वासिक है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आली, आज 22वां रोज़ा है। एहसन इकबाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़ससुल अंबिया से मुत्तसिल हमारा ये सेगमेंट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने समाअत किया। आज हम बात करने जा रहे हैं लीडरशिप के हवाले से।
تو فرمائیے گا احسن اقبال اس موضوع کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. قرآن مجید کی انتہائی خوبصورت بہت چھوٹی سی آیت, لیکن لیڈرشپ کی اس میں جو جس طرح اگزامپل دی گئی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو مطلب بنانے کا جب فرشتوں کے سامنے ایک آئیڈیا رکھا, ویسے اللہ تعالیٰ نے بنانا ہی تھا, لیکن فرشتوں کے سامنے جب بات رکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے نائب ہیں, مطلب زمین کے اوپر جن کو میں امانتاً خلافت دے رہا ہوں. ہم جو یہاں انسان بادشاہ ہیں, کسی بھی اعتبار سے ہر کسی کے تصرف میں کچھ نہ کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہر شخص اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی ملکیت رکھتا ہے جس کا وہ بادشاہ ہے, جس کا وہ مالک ہے, لیکن یہ سب ملوکیت ہمارے پاس جتنی بھی ہے وہ امانتاً ہے. قل اللہم مالک الملک, اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے, اور وہی جو جب چاہے ہم سے کسی چیز کی ملکیت لے لے, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ جن سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو معبود ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں, اگر کوئی مکھی اڑتی ہوئی آئے اور ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس مکھی کو نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں دی. تو ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ کی قدرت کے آگے, اللہ کی رحمت اور اللہ کے جلال دونوں کے آگے اسی قدر بے بس ہیں, اسی قدر عاجز ہیں. اب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر ملکات عطا کیے تھے کہ وہ پرندوں کی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بولیاں سن لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آج کی سائنٹیفک وے میں اگر ہم بات کریں تو جو سفر ان کا تھا وہ اب نہ جانے اس وقت کون سی ٹیکنالوجی ہوگی. اچھا ہم دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج کا دور جو ہے وہ ترقی یافتہ دور ہے, لیکن اگر ہم انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھائیں تو وہاں ایسی ایسی ایجادات ہو چکی تھیں کہ جس کا آج ہم سوچ بھی نہیں پاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں تو وہاں اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ وہ آسمانوں پر ٹریولز کیا کرتے تھے, آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے جب. تو انٹر گلیکٹک سفر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا آج, تو یہ آج کے دور کی بات نہیں, آج شاید ہم اس کو دوبارہ سے اگر کر پائیں تو کر پائیں, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت شروع کر دیتا ہے نا انسان کو. جب کسی چیز میں مطلب انسان کو آج اگر سورج کے آس پاس جانے کا موقع مل جائے, سورج کی کمانڈ اگر انسان کو کسی طرح مل جائے, تو وہ اس طرح نہیں چلائے گا جس طرح چل رہا ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اسی طرح ہی فائدہ ہے. وہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنی انوینشن ضرور کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت ہے. جس طرح بھی ریسنٹلی بات چل رہی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا ایک غلاف بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی میں رکاوٹ پیدا کر سکے, کیونکہ اب کلائمیٹ چینج آ چکا ہے سورج کی وجہ سے. تو یہ جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اس کی وجہ سے سورج کو جو ہے بلاک کرنے کا, مطلب یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب سورج بلاک ہو جائے گا, سورج کو ہم بند کر دیں گے زمین پہ آنے سے, تو ہماری زندگی کیسے چل پائے گی. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی انوینشن ضرور کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کام میں. یہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تیری امت کو, تیرے بندوں کو اکساؤں گا کہ یہ تیرے کاموں میں مداخلت کریں, تیری تخلیق کو بدلیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, بات لیڈرشپ کی ہو رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ملکہ دیا, آپ نے اس کو امانتاً استعمال کیا جس طرح اس کے استعمال کرنے کا حق تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی امت میں یا آپ کی سلطنت میں وہ ہدہد بھی تھا جو آپ کی جاسوسی کے لیے کام کرتا تھا, وہ چینٹیاں, وہ چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی تھے, وہ پرندے بھی تھے, اور آپ کے پاس صاحب علم بھی تھے, آپ کے پاس جنات بھی تھے, جنات سے آپ نے کام لیا. آپ نے ہر کیٹیگری کے بندے سے الگ الگ کام لیا. یہ لیڈرشپ کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک گروپ کو نا, آپ کی پوری جو جماعت ہوتی ہے اس کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے چھوٹا سا جس کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پیار سے بات سمجھ جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں ڈانٹیں, وہ ڈانٹ کے ریئیکٹ کر سکتے ہیں, خراب ہو سکتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, آپ انہیں پیار سے چلا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی تھوڑی بہت سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ صرف سختی کی مار ہوتے ہیں, صرف انہیں جو ہے وہ ڈنڈے سے سمجھایا جا سکتا ہے, پیار کی زبان ان کی سمجھ میں آنے والی شاید نہیں ہوتی. یہ ایک لیڈر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک پورے گروپ کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں چلانا, ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکنا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چرواہا تھے, مطلب بکریاں چرایا کرتے تھے. اس سے ایک لیسن ملتا ہے, ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو بکریاں ہوتی ہیں نا, اونٹوں کو مار کے ڈنڈوں سے ادھر ادھر چلایا جا سکتا ہے, بکریوں کو اس طرح نہیں چلایا جاتا. ایک بکریاں معصوم ہوتی ہیں, چھوٹا جانور ہے نا, بے ضرر جانور ہے, تو اس کو ایک ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, ایک ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, اور ان سب کو بھیڑوں سے بچانا ہوتا ہے, بھیڑوں کے جھنڈ سے بچانا ہوتا ہے, اور ایک جھنڈ میں رکھ کے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, اور یہیں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے لیڈرشپ کے اوپر. پھر ہم میں نے آپ کو جس طرح آیت سنائی, وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کا تعارف دیا تھا فرشتوں کو کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو زمین پر میری نائب ہوگی,
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نائب، بطور خلیفہ دنیا میں بھیجا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے اپنے حکم سے، اور یہ صبر کرنے والے ہوں گے. صبر کرنے والے، یہ ایک کوالٹی لیڈرشپ کی، اماموں کی، جو لیڈرز ہیں، جو کلسٹرز کو چلانے والے ہیں. اور دوسری وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھنے والے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ صبر کا جو ہے نا وہ صبر اور یقین لازم و ملزوم ہے. اگر آپ کو کسی چیز پر یقین ہے نا کہ کل میرا اچھا ہوگا، تبھی آج کی تکلیفیں آپ برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آج کی تکلیفیں دی جائیں اور کل کا آپ کو کچھ نہ پتا ہو تو آپ شاید برداشت نہ کریں. آپ کو مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے. ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ مجھے کیا ملے گا. آپ کو اگر یقین دلا دیا جائے کہ آپ کو یہ ملے گا تو شاید آپ کے لیے وہ کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ بھوک اور افلاس کے چکر میں جو ہے وہ جس طرح والدین خودکشیاں کرتے ہیں، روزگار نہیں ہے، خودکشی ہو گئی، اور کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں سوسائٹی کو فیس کیسے کروں گا، سوسائٹی کے ساتھ کمپیٹ کیسے کروں گا، تو خودکشی کر لیتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے. تو یقین کی مضبوطی ایک لیڈر کو سب سے آگے لے جاتی ہے، جس کو ڈٹرمینیشن کہہ لو، جس کو جو ہے وہ کچھ بھی ریزیلینس کہہ لو، کوئی بھی نام دے دو. آج کل کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے تو مختلف ناموں کے ساتھ ساتھ نئی کوالٹیز آ جاتی ہیں. کوالٹیز وہی گنتی کی 4-5 ہیں جو ہم نے اختیار کرنی ہے، بس ان کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں اور ان کے پھر ڈفرینٹ معنی نکلتے ہوتے ہیں. تو انسان اگر صبر کرنے والا ہے، انسان اگر اپنے اچھے بہتر کل پہ یقین رکھنے والا ہے، تو شاید وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی ایک مثبت طریقے سے ایک موٹیویشن کے ساتھ لے کے چل سکتا ہے. زبردست، کیا کہنا ہے جناب احسن اقبال، بہت ہی شاندار گفتگو آپ فرما رہے تھے. ایک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج کلام پڑھنے کی سعادت مجھے سونپی گئی ہے، تو یہ ہے کہ کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا،
عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں جناب، گفتگو ہماری جاری تھی۔ جناب طلحہ انعام فرمائیے گا لیڈرشپ کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر اس چیز پر بات کیجیے گا کہ انصاف کے معاملات ایسے مواقعوں پر ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں، رائٹس کا، اختیارات کا غلط استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لیڈرشپ میں۔ ثاقب بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دیں ان سب کا سوال ہونا ہے، اور حاکم جب آپ کسی چیز کے بنائے جاتے ہو، کسی چیز کے ذمہ دار بنائے جاتے ہو، تو ہمیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ شاید بڑے مزے آ گئے ہیں، ہمارے پاس اختیارات آ گئے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم یہ چیز بھی لے سکتے ہیں، وہ چیز بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب جواب دینا پڑے گا تو وہ ہمارے لیے سخت معاملہ ہوگا۔ ہم بادشاہوں میں فرعون کو بھی دیکھیں جو اپنی رعایا کے لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو باقی رکھتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم پیغمبروں کی مثال نہ بھی لیں، ہم صحابہ کرام کی مثال لیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کتا بھی پیاس سے مر جائے یا وہ بھوک سے مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا، مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ درد اور یہ تکلیف رعایا کی محسوس کرنا، اور آپ یہ دیکھیں سیرت، ہم یہ جو امت محمدیہ ہے، ہم بار بار اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دین اسلام فطری دین ہے، اور اس کی جو مثالیں قائم ہوئی ہیں نا وہ دنیا میں کہیں بھی کسی اور بھی مذہب میں نہیں ملیں گی، آپ کو ہسٹری میں نہیں ملیں گی۔ آپ کو پوری کائنات کے بننے سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو بڑے بادشاہوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا تذکرہ شاید کوئی ایسا بادشاہ، وہ ان کی دعا بھی تھی، اللہ رب العزت کی شان بھی ہے، اللہ رب العزت عاجز کر دیتا ہے اپنے پیغمبروں اپنی نشانیوں کو دکھا کر کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملے گی۔ اچھا ثاقب بھائی، دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف انسانوں پر بادشاہ ہوتا ہے، عام اگر ہم بادشاہ کی بات کریں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم جب دیکھ رہے ہیں، ہم نے قصہ سنا کہ وہ چونٹیوں کی بھی گفتگو سن رہے ہیں، پرندوں کو ساتھ لے رہے ہیں، اور صرف دکھنے والی مخلوقات نہیں، جو نہ دکھنے والی مخلوقات ہیں ان سے بھی ہم کلام ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں، نہ صرف معاملات، وہ ان کے دسترس میں بھی ہیں، قابو میں بھی پورے طور پر ہیں، ہواؤں پر دسترس۔ یہ بادشاہت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت ان کو دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کا ایک لیول، یہ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بزنس کے اندر یا ہمارے آفس کے اندر اگر کوئی باس ہوگا نا تو اس کی کرسی زیادہ بڑی کرسی ہوگی، اس کی کرسی میں جو فارم لگا ہوگا وہ زیادہ نرم ہوگا۔ ہم جب اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں تو غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھوک پیاس سے یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کیا دکھاتے ہیں؟ 2 پتھر دکھاتے ہیں۔ لیڈر بڑھ کے کام کرتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، لیڈر کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو اس ذمہ داری کو سمجھ جاتا ہے وہی میرے خیال سے بہترین لیڈر ہوتا ہے، کہ وہ سمجھے کہ اگر ٹیم نے کام کرنا ہے تو میں نے زیادہ کام کرنا ہے، مجھ پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ والا لیڈر دیکھیں جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کرسی پہ جھولا جھولے، اے سی میں بیٹھے اور لوگوں کو بولے کہ جاؤ کام کرو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا، وہ لیڈر۔ ہم کنیکٹ کریں تو بہت ساری چیزیں، ہمارا دین ہمیں بہت ایسے اخلاق کے طور پر جو ہے نا ایسے اخلاقی پہلو ہمیں دیتا ہے
کہ لیڈر ہر بندہ، اور پھر یہ بات بھی کہ ہر بندہ لیڈر ہے اپنے گھر میں بھی، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پورا جسم، اس کے ہم ایک مثال لے لیں کہ دل اور دماغ ہمارا سوچنے سمجھنے کا کام کرتے ہیں، لیکن زبان کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے. اگر یہ صحیح چلے گی، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کی ذمہ داری دے دو تو جنت کی ذمہ داری پکی ہے. تو میرے خیال سے زبان پر کنٹرول آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر لیڈر بن گئے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب طلع انعام، بہت ہی شاندار گفتگو. جناب ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر. بصیرت رمضان کا سلسلہ جاری ہے. یہ خصوصی نشریات آپ نئی صبح ویب ریڈیو سے روزانہ اسی ٹائم ہماری سنتے ہیں. کلام کے بعد چھوٹا سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ آج کی نشریات کا اختتام ہو جائے گا. سو کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. ہم آپ سے محو کلام نہیں ہو پائیں گے تو ہماری جانب سے اللہ حافظ، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حامی ناصر. بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے. آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر. وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر. نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد. تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم. اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، ہاں اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں. دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے. آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. رواہ البخاری.
अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:45 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:55। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:17 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:27। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:23 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:33। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान और खालिस नियत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। रवाहुल बुखारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें। 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. हज़रत इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:45 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:55। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:17 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:27। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:23 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:33। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट।
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नई सुबह वेब रेडियो ला रहा है खुसूसी नशरियात बसीरत रमज़ान सीज़न 2। ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। रमज़ानुल मुबारक के पहले रोजे से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोजे तक हर शाम 4 बजे नई सुबह वेब रेडियो से बराह रास्त और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे। इस नशरियात में आप सुन सकेंगे तिलावत कुरान हकीम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तालीमात पर मबनी मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू और मुनाजात। अगर आप भी इस नशरियात का हिस्सा बनना चाहते हैं और तिलावत कुरान हकीम या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं तो नई सुबह वेब रेडियो से इस नंबर पर राबता कीजिए 033086000072 यानी 033086000072। सुनना ना भूलिएगा। बसीरत रमजान सीजन 2 रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से हर शाम 4 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे। रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपके साथ साथ नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वाले आए हैं बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। या अल्लाह, ए बहरो बर के मालिक, ए परवरदिगारे कायनात, इंसानों की तख्लीक करने वाले, इंसानों में सबसे बेहतरीन अपने महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक करने वाले, ए रब्बे कायनात, ए वो कि जो इंसानों को हर किस्म का मलका अता कर दे, ए वो कि जो इंसानों को फरिश्तों के सामने अपने नायब होने का खिताब दे। या रब्बुल आलमीन, तेरे तसर्रुफ में है इस कायनात का हर निज़ाम, तेरे तसर्रुफ में है इस आसमान का बगैर किसी सहारे के खड़े रहना और न जाने कब तक कायम और दायम रहना, फिर इस आसमान के रुआं रुआं हो जाने के बाद कयामत को कायम कर देना। ये सब तेरे हिसाब में है, तेरे ही निसाब में है। या रब्बुल आलमीन, हम सब, हमारी तकदीरें, हमारे रोज़ शब, ये सब तेरे ही कंट्रोल में है, तेरे ही काबू में है। हम तेरी ही पनाह चाहते हैं, तुझसे ही मग़फ़िरतों का सवाल करते हैं, तेरी ही पनाह में रहना चाहते हैं, तेरे ही कुदरत से इस्तिफादा हासिल करते रहना चाहते हैं। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे।
کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے. اے مالک کل، اے خالق کل، اے انسانوں کو جب چاہے عزت کے مرتبے عطا کرنے والے، اے جسے چاہے ذلت و رسوائیاں عطا کر دینے والے، اے پروردگار عالم، تو نے اگر اپنی رحمت کی نظر سے ہماری طرف نہیں دیکھا، تو نے اگر اپنی رحمتوں کے جلوے ہمارے اوپر نہیں بکھیرے تو ہم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمیں جبرائیل کی بد دعا لگ جائے گی، ہمیں تیرے نبی کی بد دعا پر آمین کھا جائے گی یا رب العالمین. ہمارے ان رمضان المبارک کی ساعتوں پر، ان لیلۃ القدر کی تلاش کی جانے والی ساعتوں پر یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، تیرے کرم کی آس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم تیرے نبی کی امت سے ہیں، تو اپنی نبی کی امت کو اس طرح رسوا تو نہیں کرے گا. ہم تجھ سے اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ، بے سر و سامانی کی حالت میں، غربت اور مہنگائی کے زور کے آگے یا رب العالمین ہمارے اوپر نہ جانے کتنے فتنے ملوث ہیں، اس کے باوجود ہم تیری دعا، تیری آسرے پر، تیرے سہارے پر تجھ سے دعا کرتے ہوئے آج مطمئن ہے، پوری یقین ہے کہ ہمیں جس پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں یہ سلطنت، یہ تصرف عطا کیا ہے، یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ ہم اپنا ملکہ کسی نہ کسی چیز پر، کسی نہ کسی صورت میں قائم کر سکے. وہ یقیناً ہماری دنیا تو اچھی کر رہا ہے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا. یا رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا رب العالمین رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمارے لیے بابرکت، بامقصد بنا دے. آج ہم جس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے کام ہیں دنیاوی سطح کے جو ہم نے کرنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کسب حلال بھی ضروری ہے، مہنگائی بھی ضروری ہے، مہنگائی کا مقابلہ ضروری ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو پالنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے محنت اور مشقت اور وقت اور صلاحیتیں درکار ہیں. وہ کوشش ہماری جاری ہے، برکت دینا تیرا کام ہے. ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ جتنا پہلے وقت ہوا کرتا تھا. رمضان المبارک میں دن رات قرآن پڑھتے، قیام کرتے، صدقات دیتے، عبادات کرتے گزارے جاتے تھے. اب شاید وہ لمحات میسر نہیں. اب موبائل ہمارا آدھا وقت کھا جاتا ہے، بستر ہمارا اس سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے. یا رب العالمین روزگاری کی یہ مجبوریاں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں. ہمارے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مگر امید ہے، مگر تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے. ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں معاف فرما دے. کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رواہ البخاری۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی، نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi vade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 0330 86000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27۔
اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان